नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को जो शख्सियात दोबाला कर रही हैं, आइए उनसे आपको मुतारिफ़ कराते हैं और आपकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तकबाल करते हैं अपने प्यारे मेहमानों का। सबसे पहले खुश आमदीद सना आपको, पुरतपा खैर मकदम आपका भी, और पुरतपा खैर मकदम कारी साहब आपका भी। कारी फजलुर रहमान साहब से भी हम सुनेंगे बहुत कुछ, लेकिन आइए नाज़रीन आगाज़ आज हम सना से करते हैं। सना बारी ताला पेश कर रही हैं अल्लाह ताला की खूबसूरत हम्दो सना की खूबसूरत आवाज़ में। आगाज़ कीजिए सना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में, मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में। तू ही है कादिरे मुतलक सदा इस कारखाने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न तुझे को ऊँघ आती है, न तुझे को नींद आती है, न तुझे को ऊँघ आती है, न तुझे को नींद आती है फिर भी मर्ज़ी तेरी सारी दुनिया को सुलाने में। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में। तेरी हम दोस्त ना करते हैं ताहिर अपनी बोली में। तेरी हम दोस्त ना करते हैं ताहिर अपनी बोली में, कि तू ही तू के गुन गाते हैं ये सब चहे जहाने में। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में। सभी सोते से उठते ही तेरी तस्बीह करते हैं। सभी सोते से उठते ही तेरी तस्बीह करते हैं। ये कैसे पुरअसर दावत मुअज़्ज़िन के जगाने में। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में। है करते रात दिन तेरी बगावत ये तेरे बंदे। है करते रात दिन तेरी बगावत ये तेरे बंदे। लगा है फिर भी तू
کو جہنم سے چھڑانے میں، میرے مولا تیرا آسانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق صدائے سے کارخانے میں، میرے مولا تیرا آسانی نہیں سارے زمانے میں۔ سبحان اللہ ثنا، اگر وقت کی تنگی نہ ہوتی تو کہتے کہ پڑھے جائیے ابھی دل نہیں بھرا، لیکن لکھنے والے نے لکھ کر کمال کیا، پڑھنے والے نے پڑھ کر حق ادا کیا، لاجواب کر دیا۔ ثنا سلامت رہیے، جزاک اللہ۔ ابھی قاری صاحب سے بھی بہت کچھ سننا ہے، لیکن اس سے پہلے ناظرین آپ کو انتظار ہوگا ہمارے آج کے موضوع کا۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ایپیسوڈ میں عظمت صحابہ کے نام سے ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کے کچھ حالات و واقعات، ان کے دور خلافت کے اہم واقعات آپ کے گوش گزار کیے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آج بھی ہم نے ایک ایسی ہی ہستی کا انتخاب کیا ہے، ان کے بارے میں جو بھی کہا جائے اس کے لیے یہ 1 گھنٹے کا وقت بہت کم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان جیسی عظیم شخصیت صدیوں میں پیدا ہوا کرتی ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ شخص ہوتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منتوں اور مرادوں سے مانگے ہوئے ہیں آپ۔ جس دن سے آپ نے اسلام قبول کیا اس دن سے اسلام کی عزت میں، شان و شوکت میں، سطوت میں اضافہ ہوتا گیا، اور جس دن آپ نے شہادت پائی اس دن سے اسلام قدم بقدم تنزل کرتا گیا۔ اس کا دائرہ، اس کا حدود اربع تو پھیلتا چلا گیا، لیکن اسلام کمزور پڑ گیا، کیونکہ کہتے ہیں کہ جس دن آپ حلقہ بگوش اسلام ہوئے اس دن مسلمانوں نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر کی صداؤں سے مکے کی وادیاں گونج اٹھیں، اور کفار ہاتھ مل کر یہ کہنے لگے کہ افسوس مسلمانوں نے آج ہم سے سارا بدلہ لے لیا۔ تو یقینی طور پر آپ کو انتظار ہوگا اس شخصیت کے بارے میں جاننے کا، ضرور بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے قاری فضل الرحمان صاحب کے پاس چلتے ہیں، اور وہ بارگاہ رسالت مآب میں خوبصورت نعت پیش کر رہے ہیں۔ آغاز کیجیے قاری صاحب۔ یہ بڑے زلف کے مرحلے ہیں، معترض کیوں میرا نکتہ چی ہے، یہ بڑے زلف کے مرحلے ہیں، معترض کیوں میرا نکتہ چی ہے، عشق شاہ مدینے کا دعویٰ ہر بشر کو مناسب نہیں ہے، عشق شاہ مدینے کا دعویٰ ہر بشر کو مناسب نہیں ہے، رنگ اور نسل کے توڑ کر بوتے یہ بتایا ہمیں مصطفیٰ نے، رنگ اور نسل کے توڑ کر بوتے یہ بتایا ہمیں مصطفیٰ نے، جس کا کردار ہے خوبصورت وہ خدا کی نظر میں ہنسی ہے، جس کا کردار ہے خوبصورت وہ خدا کی نظر میں ہنسی ہے،
کے ذروں میں سورج چھپے ہیں، عرش سے جس کے رشتے ملے ہیں، اس کے ذروں میں سورج چھپے ہیں، عرش سے جس کے رشتے ملے ہیں، آسماں جس کی وسعت میں گو ہے، وہ در مصطفیٰ کی زمین ہے، آسماں جس کی وسعت میں گو ہے، وہ در مصطفیٰ کی زمین ہے، سرور انبیاء کی محبت حاصل دین و دنیا ہے یارو، سرور انبیاء کی محبت حاصل دین و دنیا ہے یارو، یہ تعلق ہے ایسا تعلق جو کبھی ٹوٹتا ہی نہیں ہے، یہ تعلق ہے ایسا تعلق جو کبھی ٹوٹتا ہی نہیں ہے، مجھے گناہگار کی ایسی قسمت رہنما بن گئی رب کی رحمت، مجھے گناہگار کی ایسی قسمت رہنما بن گئی رب کی رحمت، میں مسافر ہوں کوئے نبی کا، ہم سفر میرا روح الامین ہے، میں مسافر ہوں کوئے نبی کا، ہم سفر میرا روح الامین ہے، یہ بڑے زلف کے مرحلے ہیں، معترض کیوں میرا نکتہ چی ہے، عشق شاہ مدینے کا دعویٰ ہر بشر کو مناسب نہیں ہے۔ سبحان اللہ قاری صاحب، سلامت رہیے، سلامت رہیں۔ بہت خوبصورت انداز میں یہ نعت پاک آپ نے پیش کی، اور واقعی ہمیں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا، اور جس انداز سے آپ نے یہ نعت پیش کی ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ دل میں اگر اللہ کے بعد اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے تو پھر ساری عبادت فضول ہے۔ ایمان جس کو کہتے ہیں حب رسول ہے، اگر یہ نہیں تو ساری عبادت فضول ہے۔ سلامت رہیے، جزاکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی طرح آپ کے درجات بلند کرے، ترقیوں سے نوازے، اور ہمارے اس پروگرام کی رونق کو دوبالا کرتے رہیں۔ بہت شکریہ تمام ناظرین کی طرف سے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ خوبصورت حمد پاک، یہ خوبصورت نعت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد جب ملیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی شخصیت ہے جنہیں آج کی گفتگو کے لیے ہم نے منتخب کیا ہے۔ چھوٹا سا وقفہ، بہت جلد حاضر ہوئے۔
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, ले चलते हैं आपको अपने मेहमान के पास। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तकबाल करना चाहेंगे मशहूर व मारूफ आलिम दीन, मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, जामिया मिलिया इस्लामिया, जनाब मौलाना वारिस मज़हरी साहब का पुरतपा खैर मक़दम है। डॉक्टर साहब, तमाम नाज़रीन की तरफ से इस्तकबाल है आपका। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप सबका भी एक बार फिर खैर मक़दम है और आपको इंतज़ार होगा आज की शख्सियत के बारे में जानने का। आज हम बात कर रहे हैं सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। खलीफ़ा सानी हज़रत अबू बकर के बाद आपका मकाम आता है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में भी आप सबसे करीब तर हैं हज़रत अबू बकर के बाद। नाज़रीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वल्लाह, जिस रास्ते पर उमर तुम चलोगे उस रास्ते पर कभी शैतान नहीं आएगा। आपने ये भी फरमाया कि जिस रास्ते पर उमर चलता है उस रास्ते पर शैतान नहीं आता। फरिश्ता, आसमान का हर फरिश्ता उमर का वक़ार करता है और ज़मीन का हर शैतान उमर से डरता है। रसूल पाक ने फरमाया कि जितने भी नबी मबऊस हुए हैं उनकी उम्मत में कोई ना कोई मुख्तस होता है और मेरी उम्मत में अगर कोई मुख्तस हो सकता है तो वो उमर हैं। लोगों ने दरियाफ़्त किया मुहद्दिस किसे कहते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जिसकी ज़बान से मलाइका बातें करें। तो ये मकाम मर्तबा है सैयदना उमर फ़ारूक का। 8वीं पुश्त में आपका सिलसिला नसब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। ख़ानदान बनु आदी से आप ताल्लुक़ रखते थे, जो कबीला कुरैश की एक मौज़ूज़ शाख है। पहलवानी में, सिपाहगरी में, ज़बानदानी में, नसबदानी में आप बहुत कमाल रखते थे। शहसवारी का ये आलम था कि घोड़े की नंगी पुश्त पर उछल कर बैठ जाते थे और जम कर बैठ जाते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबूस हुए तो कुरैश में सिर्फ 17 आदमी थे जो लिखना पढ़ना जानते थे और हज़रत उमर फ़ारूक उनमें से एक थे। मज़ीद बातें आइए हम मौलाना साहब से जानते हैं। जी मौलाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफ़ा सानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़िदाकारों और जानिसारों में थे और सही माने में जो इस्लाम की तारीख़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो बनी, जिस तरीक़े से तौसी हुई, जिस तरीक़े से इस्लाम की तहज़ीब की तश्कील हुई और जिस तरह से इस्लाम का फ़रोग़ और इस्लाम की इशाअत हुई, बुनियादी तौर पे उसमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किरदार है। उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है उन तमाम सहाबा किराम में, इस लिहाज से तौसीए ममलकत, इस्लाम को मजबूत करना वगैरह वगैरह। बिल्कुल मौलाना साहब, तौसी भी जो एक अहम मरहला है, लेकिन उससे पहले हम जब देखते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इस्लाम की बुनियादों को मजबूत करके खिलाफत हज़रत उमर को दे दी। यहाँ से एक दूसरा मरहला शुरू होता है, लेकिन उससे पहले रसूल पाक की ज़िंदगी के जो असरात हज़रत उमर फ़ारूक पर मुरतब हुए, जिस तरह से उनकी एक दीनी शख्सियत की तश्कील हुई, उसके बारे में भी नाज़रीन को बताना बहुत ज़रूरी है। आपका कबूल इस्लाम का वाक़या बहुत अच्छा आम है, बहुत आम है। जो उनका इब्तदाई दर्जे का जो कंट्रीब्यूशन है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, वो हम ये देखते हैं कि जब तक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, उस वक्त इस्लाम बहुत कमज़ोर था। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये दुआ करते रहते थे कि या तो अबू जहल को अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम की तौफ़ीक़ दे दे या हज़रत उमर फ़ारूक जो हैं वो इस्लाम को कबूल कर लें। इसलिए कि मक्के की हालत उस वक्त ये थी कि मुसलमान बहुत ही थोड़े थे और ये थोड़े मुसलमान उन कुरैश के दरमियान पिसे हुए थे। उनमें ये दोनों हज़रात बहुत ज़्यादा मजबूत थे, इनका रोब और दबदबा था, इनकी शौकत थी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उमर फ़ारूक के ताल्लुक़ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल की और हज़रत उमर फ़ारूक ने इस्लाम कबूल कर लिया। बहुत ही वाक़या बहुत मशहूर है, बहुत सी दिलचस्प है, जो मुख्तसर तौर पे कि वो नंगी तलवार ले करके हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़त्ल के इरादे से निकले, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम किया गया कि आप जादूगर हैं, आपकी वजह से ख़ानदान में इंतशार पैदा हो रहा है, उसकी वजह से फ़साद पैदा हो रहा है, समाज बट रहा है। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने सोचा कि क्यों ना उस जड़ी को साफ़ कर दिया जाए, काट दिया जाए। इस इरादे से वो निकले, लेकिन फिर रास्ते में एक साहब मिले और उन्होंने कहा कि भाई पहले अपने घर की तुम ख़बर लो कि तुम्हारे घर में ख़ुद क्या हो गया है, वो ज़रा जा कर के देखो। जब वो वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक साहब कुरान पढ़ा रहे हैं और उनके बहन और बहनोई कुरान पढ़ रहे हैं। जब हज़रत उमर फ़ारूक ने पूछा कि ये तुम क्या पढ़ रही थी जो तुमने इसको छुपा दिया, इसकी बुनियाद पे उन्होंने पहले तो खूब ज़दोकोब किया, अपनी बहन को भी मारा, अपनी बहनोई को भी बहुत ज़्यादा पीटा। फिर उसके बाद कहा कि मुझे बताओ कि वो क्या चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि पहले तुम गुस्ल करो और फिर हम तुमको बताते हैं। और इस तरीक़े से वो कुरान की वो आयात जो उस वक्त नाजिल हुई थी लाई गई, जिनमें
سورہ طٰہٰ کی چند آیات تھیں، ان طٰہٰ کی چند آیات کو حضرت عمر فاروق کو سنایا گیا، اور جیسے ہی حضرت عمر فاروق نے سنا ویسے ہی ان کا دل موم ہو گیا، جو پتھر دل تھا وہ موم ہو گیا، اور اسی وقت وہ قرآن کے سامنے ڈھیر ہو گئے اور دبے، اور پھر الٹے پاؤں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لائے۔ آپ جب آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے بتایا کہ عمر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمر آ رہے ہیں تو ظاہر ہے بدنیتی کے ساتھ آ رہے ہوں گے، ہر حال میں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے آ رہے ہوں گے، مرنے مارنے کے لیے آ رہے ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اطمینان اور بے خوفی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر خیر کی نیت سے آ رہا ہے تو آنے دو، ورنہ انشاءاللہ حضرت حمزہ نے فرمایا کہ ان کی تلوار سے ہی گردن اڑا دی جائے گی۔ اس طرح سے حضرت عمر فاروق آئے اس حالت میں کہ ان کے پاس ننگی تلوار تھی، لیکن آ کر کے پھر انہوں نے المختصر یہ کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق نے اعلان اسلام کیا ویسے ہی سارے مسلمان نعرہ تکبیر اللہ اکبر سے آواز گونج گئی، اور اس طریقے سے وہاں سے جو اسلام کی تاریخ شروع ہوئی، وہاں سے ایک نیا مرحلہ اسلام کا شروع ہوا۔ وہ نیا مرحلہ یہ تھا کہ اب اسلام کا ہم اعلان، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اب ہمیں دبنے اور چھپنے کی ضرورت نہیں، ہم آگے جا کر کے نماز پڑھیں، ہمیں اب اپنے اسلام کو پہ پشیمانی کا اظہار کرنے اور اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بہت آگے بڑھ کر کے اس کا اعلان و اظہار کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے اسلام میں ایک تقویت اور ایک قوت کی کیفیت پیدا ہوگی۔ تو مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق کے شانہ بشانہ دوسری طرف حضرت عمر فاروق نظر آتے ہیں۔ اب جہاں تک خلافت کی بات آتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے ایک کانٹوں بھرا بستر تھا یہ خلافت، اس کے کانٹے دور کر دیے، چاہے وہ جھوٹے مدعیان نبوت ہوں، منکرین زکوٰۃ ہوں، مرتدین ہوں، ان سب کا استحصال کر کے خلافت کو، اس کی بنیادوں کو مضبوط کر کے استوار کر کے حضرت عمر فاروق کے حوالے کر دیا۔ تو آپ کی خلافت کے جو اہم واقعات ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کی رہنمائی ضرور چاہیں گے، لیکن ناظرین اس کے لیے ہمیں لینا پڑے گا ایک چھوٹا سا وقفہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ بات چیت کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی جو خلافت ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 10 سال کے عرصے پر محیط ہے، اور 22.5 لاکھ مربع میل کا رقبہ اس زمانے میں خلافت میں آتا ہے۔ اس کی توسیع کس طرح ہوتی ہے، مسلمان کس طرح فتوحات کرتے ہیں، عراق ہے، شام ہے، فلسطین ہے، مصر ہے، ان کے بارے میں ہم آپ سے ضرور جانیں گے مولانا صاحب۔ اور اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی خلافت کا نظم و نسق سنبھالنا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا خلافت فاروقی کا اہم واقعہ یا کارنامہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کی طرف بھی آئیں گے، لیکن ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اپنی خلافت کے اگلے دن ہی حضرت خالد بن ولید کو، جو اس وقت سپہ سالار اعظم تھے حضرت ابوبکر کے دور میں، ان کی معزولی کا پروانہ جاری کر دیا، اور ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو سپہ سالار اعظم مقرر فرما دیا۔ اس کے بارے میں معترضین بہت ساری باتیں کرتے ہیں، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، دراصل مسلمانوں کا جو نظریہ حیات ہے اس میں بنیادی اور مرکزی اہمیت اس بات کو حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یقین ہو، توکل ہو، اسی کو تمام تر کامیابیوں کا مرجع سمجھا جائے۔ اس وقت جس طریقے سے حضرت خالد بن ولید اپنی بہادری اور اپنی شجاعت کی وجہ سے آگے بڑھ رہے تھے، اور یہ پہلو ذہن میں رہنا چاہیے کہ خود اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ان کی بہادری کے، ان کی شجاعت کے چرچے تھے، اور اس وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے خالد بن ولید کا کسی جنگ میں ہونا یہ کامیابی اور فتح کی ضمانت ہے۔ اس ذہنیت کو دراصل حضرت عمر فاروق نے ختم کرنا چاہا، اس ذہنیت کو دراصل توڑنا چاہا۔ یہ حضرت عمر فاروق کی آخری درجے کی فراست تھی، اور اس کے بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ کس طریقے سے حضرت عمر فاروق نے ایسے اقدامات کیے جو بالکل چونکا دینے والے تھے، اور جس کے نتائج بعد میں اندازہ ان کا۔ ان اقدامات کی طرف بھی آئیں گے مولانا صاحب، آپ سے تفصیلی طور پر جانیں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے یہاں جس طرح اطاعت کا مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر میں عمر کے لیے لڑ رہا ہوتا تو میں تلوار ہٹا لیتا، ہاتھ سے رکھ دیتا، اور میں اپنے گھر کو چلا جاتا، لیکن میں اپنے اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں، اور میں پہلے سے زیادہ جان مار کر دکھاؤں گا۔ تو یہ وہ بے نظیر ان کی حضرت خالد بن ولید کی شخصیت کا بھی ایک صفت ہے جو یہاں پر سامنے آتی ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ان کے ساتھی اور ان کے صحابہ تھا، ان کا مزاج یہی ہوتا تھا۔ مجموعی طور پہ کچھ استثنائی مثالیں آپ کو ملیں، ورنہ یہ جانثاری، یہ فداکاری، یہ اطاعت اور سر تسلیم خم کرنا، یہ صحابہ کرام کا شیوا تھا۔ یہی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا، اور اس کا نمونہ اس طریقے سے سامنے آیا۔ آپ دیکھیں، حضرت عمر فاروق جلالی آدمی ہیں، انتہائی غصہ ور آدمی ہیں، لیکن
جیسے ہی ان کے سامنے ان کے بارے میں ہے کانا وقافاً عند کتاب اللہ، کوئی آدمی ایک لفظ قرآن کی آیت پڑھتا ہے وہ بالکل ڈھہ جاتے ہیں، نظر جھکا لیتے ہیں۔ یہ تمام صحابہ کرام کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج بنایا تھا کہ اصل اولیت جو حاصل ہے وہ قرآن کو، سنت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو حاصل ہے۔ تو اسی کا نمونہ ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے لیے ایک بہت ہی بہتر یعنی ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جی، اب آپ کے ہم نظام خلافت پہ نظر ڈالتے ہیں مولانا صاحب، بہت سارے نئے محکمے آپ نے قائم کیے، بہت سارے رفاہ عامہ کے کام کیے، ان کے بارے میں کچھ بتائیے۔ بہت شکریہ۔ جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگے کی جو ہماری پوری تاریخ بنی ہے، اس تاریخ کی بنیادی طور پہ جو تشکیل ہوئی، اس تہذیب کی جو بنیادی طور پہ تشکیل ہوئی وسیع طور پہ، وہ تشکیل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ حضرت عمر فاروق نے ایسا کیا کہ فوجیں بنائیں باضابطہ طور پہ، فوجوں میں بھی مختلف قسمیں کی، جو ریگولر فوج ہے، کچھ رضاکار فوج ہے، اسی طریقے سے تمام جو مملکت ہے اس کو مختلف صوبوں میں، مختلف ضلعوں میں تقسیم کیا۔ اسی طریقے سے انہوں نے پہلی دفعہ پولیس بنائے، جیل بنائے، ڈاک کا نظام قائم کیا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو اولیات عمر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ پہلی دفعہ اسلامی تاریخ میں حضرت عمر فاروق نے اس کو شروع کیا اور اس کی داغ بیل ڈالی۔ تو یہ پورا نظم و نسق کے اعتبار سے پورے خلافت راشدہ کا جو نظم و نسق ہے وہ اپنے عروج پہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں نظر آتا ہے۔ وہی نظم و نسق ایڈمنسٹریشن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگے حضرت عثمان نے بھی اڈاپٹ کیا، حضرت علی نے بھی اس کو بالکل بیان باقی رکھا، اور خود امیہ حکومت کے لیے بھی وہی بنیادی طور پہ وہ نقش رہا جس پہ انہوں نے عمل کیا۔ تو یہ ساری کے ساری جو چیزیں توسیع مملکت کے حوالے سے ہیں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے پناہ گویا فراستوں کا نمونہ ہے۔ بیت المال کا نظام قائم کیا، بیت المال کا انہوں نے پہلی دفعہ وظائف جاری کیے۔ جی، یہ جو آج جو وظائف کی آپ نے بات کی، یہ اس وقت کی انسانی تاریخ میں پہلی سی چیز تھی۔ پہلے حضرت عمر فاروق پہلے آدمی تھے کہ انہوں نے باضابطہ طور پہ بچے کی پیدائش کے وقت سے ہی انہوں نے وظیفے کا، وہ پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ جو تعلیم حاصل کرے اس کے لیے وظیفہ، لیکن بعد میں انہوں نے کیا کہ جو بچہ پیدا کے ساتھ ہی ہم اس کو وظیفہ۔ اسی طریقے سے جس چیز کا بھی ہم دیکھتے ہیں بڑھاپے کا وظیفہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یہ کیا کہ جو آدمی اب اس لائق نہیں ہے کہ خود سے روزگار اس کو حاصل ہو سکے، تو اس کو گھر بیٹھے اب اس کے بڑھاپے کا وظیفہ گویا کہ ملا کرے گا، اس کی بنیاد پہ اس کی معاشی ضرورتوں کی کفالت ہوتی رہے گی۔ بالکل مولانا صاحب، یہاں ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک بار ایک قافلہ آیا، اس حضرت عمر کی جو ہے وہ عادت تھی کہ وہ رات کو گشت کیا کرتے تھے لوگوں کے حال جاننے کے لیے۔ دیکھا کہ ایک خیمے سے ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے اس کی ماں سے کہا کہ تم اسے دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ اس کی ماں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں، کیونکہ حضرت عمر فاروق نے کہا ہے کہ بچے کا وظیفہ اس وقت تک مقرر نہ کیا جائے جب تک بچہ اپنی غذا حاصل کرنے کے لائق نہ ہو جائے، یعنی اس کا دودھ چھوڑ نہ دے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ اس کا دودھ چھوڑ دے، یہ بچہ میرا دودھ چھوڑ دے تاکہ اس کا وظیفہ جاری ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے اگلے دن سے یہ فرمان جاری کر دیا کہ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ آج کے دور میں لوگ باتیں کرتے ہیں سکندر اعظم کے بارے میں، اس کی فتوحات کے بارے میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی جو خلافت ہے اس کی وسعت دیکھیے اور اس کا نظم و نسق دیکھیے، اس میں رفاہ عامہ کے کام دیکھیے، اس میں فلاح و بہبود کے کام دیکھیے کہ آپ نے صرف زمین پر ہی اللہ کی اطاعت کا نمونہ پیش نہیں کیا، لوگوں کے دلوں پر اپنے اچھے اخلاق کا نقش مرتب نہیں کیا، بلکہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ایسے آپ نے کارہائے نمایاں انجام دیے جو آج بھی کسی نہ کسی روپ میں یہ پہلے ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مشن کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ایک بنیادی مشن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ جزیرہ عرب میں اسلام کو غالب کر دیا جائے، اسلام کی اشاعت کر دیا جائے تاکہ ایک جزیرے میں 2 دین باقی نہ رہنے پائیں۔ اسی کا ایک تسلسل اور اس کی توسیع وہ تھی کہ اس وقت کی جو ایک جابر طاقتیں ہیں، یعنی ایک طرف رومی طاقت اور دوسری طرف ایرانی طاقتیں، یہ 2 مطلق العنان طاقتیں تھیں، آمرانہ طاقتیں تھیں، جنہوں نے پوری دنیا کو ایک طرح سے متمدن دنیا کو غلام بنا رکھا تھا، اور اس کی وجہ سے ایک مذہبی آزادی سلب ہو کر کے رہ گئی تھی۔ مذہبی آزادی یعنی صورتحال یہ تھی کہ گویا جو بادشاہ کا دین ہے، جو حکمراں کا دین ہے، وہی عوام کا دین ہوتا تھا، اپنے ضمیر کے مطابق مذہب پہ چلنے کی آزادی نہیں ہوتی تھی۔ ہم جب دیکھیں ان کے خلافت کے حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں سپر پاور جو طاقتیں تھیں، ان کو پاش کرنے، ان کو ختم کرنے کا کام حضرت عمر فاروق کے ذریعے انجام پایا۔ ایک طرف ایرانی حکومت ختم ہوئی، دوسری طرف رومی حکومت ختم ہوئی۔ وہاں سے دراصل پوری انسانی تاریخ نے ایک نیا ٹرن لیا، ایک نیا دور شروع ہوا۔ وہ دور یہ تھا
کہ مطلق العنانی کا دور ختم ہوتا ہے، جس کو قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ فتنہ یہ ہے کہ آپ کو مذہب پہ چلنے کی آزادی نہیں ہے۔ تو وہاں سے جو دور شروع ہوا وہ دور یہ تھا کہ اب آپ اپنے ضمیر کے مطابق اپنے مذہب کو آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں طاقتوں کا ٹوٹنا دراصل ایک بالکل انسان کی فکری تاریخ میں بالکل ایک نیا مرحلے کی شروعات تھی۔ بالکل صاحب نے فرمایا مطلق العنانی کا خاتمہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایسے گورنر منتخب کیے کہ جن کی کہ آپ خبرگیری کرتے رہتے تھے، حج کے موقع پہ لوگ آتے تھے، آپ ان کی شکایات سنتے تھے۔ کسی گورنر کے بارے میں کسی نے پدو نے شکایت کی کہ اس نے مجھے 100 کوڑے مارے ہیں، آپ نے بلایا اور کہا کہ 100 کوڑے مارو۔ اسی طرح مصر کے جو گورنر ہیں حضرت عمرو بن العاص، ان کے بیٹے نے گھوڑا دوڑانے میں شاید کسی کو اسے آگے نکل گیا، اسے کوڑے لگائے، شکایت پہنچی آپ کے پاس، آپ نے کہا کہ باپ اور بیٹا دونوں کو لے کر آؤ۔ وہ باپ اور بیٹے حضرت عمرو بن العاص اور ان کے بیٹے دونوں آئے۔ آپ نے اس بدوی کو، جس کو کہ حضرت عمرو بن العاص کے بیٹے نے کوڑے لگائے تھے، اس کے ہاتھ میں دیا کوڑا اور کہا مارو، جتنے کوڑے اس نے تمہیں لگائے ہیں اتنے کوڑے مارو، اور اس کے بعد کہا 2-4 اس کے باپ کو بھی لگاؤ۔ لیکن اس بدوی نے یہ جسارت نہیں کی۔ لیکن یہاں حضرت عمر فاروق نے ایک ایسی بات کہی جو آج بھی آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہے، سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائق ہے، کہ تمہاری ماؤں نے تو تمہیں آزاد جنا تھا، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا؟ استعبدتم ولدتہم امہاتہم احرارا، تم نے کیسے اس کو غلام بنا لیا جس کے ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہاں ڈیموکریسی کی، ہمارے یہاں فرد کی آزادی کی جو شروعات ہوئی فرینچ ریولوشن کے بعد، اس میں یہی نعرہ کام کر رہا تھا، بالکل بیائی نہیں، یہی جملہ ہے جان جاک روسو کا اور بعض لوگوں کا، یہی جملہ ہے جو دراصل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے۔ بالکل۔ بقیہ باتوں کے لیے ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ اور درکار ہے، حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ بات چیت کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل کی خلافت ہے، وہ تمام یعنی مملکت اسلامیہ جس کے کہ آپ خلیفہ ہیں، اور آپ کا ظاہری جو لباس ہے، آپ کی خوراک ہے، وہ اتنی سادہ ہے کہ کیا کسی عام مسلمان کی ہوگی۔ لباس پر پیوند ہیں لگے ہوئے، خوراک اتنی سادہ ہے کہ جو وفود آتے تھے دوسرے ممالک سے، ان کو آپ کے ساتھ کھانا کھانے میں دقت دشواری محسوس ہوتی تھی۔ ہفتوں میں جو ہے وہ کبھی آپ مہینوں میں، شاید مہینے میں ایک بار گوشت تناول فرمایا کرتے تھے۔ خود آپ اپنے آپ کو خلیفہ نہیں بلکہ قوم کا ایک ادنا خادم اور غلام تصور کرتے تھے۔ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے۔ ایک بار رات کو گشت کر رہے تھے، ایک جگہ چھوٹے بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ سوری یار بھائی، غلط ہو گیا، بہت اچھا جا رہا تھا۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ بات چیت کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق تقریباً 22.5 لاکھ مربع میل کے مملکت اسلامیہ کے خلیفہ ہیں، لیکن آپ کی ظاہری وضاقتہ دیکھیے تو لباس پر پیوند لگے ہوئے ہیں۔ آپ کی خوراک بہت ہی سادہ بلکہ معمولی ہوا کرتی تھی۔ مہینے میں ایک بار گوشت کھایا کرتے تھے۔ غیر ممالک سے جو وفود آتے تھے انہیں آپ کے ساتھ کھانا کھانے میں سخت دشواری درپیش ہوتی تھی، کیونکہ بہت موٹا جھوٹا کھانا ہوتا تھا آپ کا۔ خود کو خلیفہ تصور کرنے کی بجائے امت کا خادم تصور کرتے تھے۔ ایک بار رات کو گشت لگا رہے تھے، ایک جگہ دیکھا انہوں نے کہ ایک عورت نے آگ جلا رکھی ہے اور اس پر ایک برتن میں پانی گرم کر کچھ پکا رہی ہے۔ دریافت کیا کہ یہ کیا پکا رہے ہو؟ بچے وہاں پر بھوکے بیٹھے تھے، رو رہے تھے۔ عورت نے کہا کہ میرے پاس پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پانی رکھا ہوا ہے اس برتن میں اور بچے یہ سمجھ رہے ہیں کہ کھانا تیار ہو رہا ہے۔ آپ اسی وقت آئے، بیت المال سے گوشت، گھی اور دوسرا ضرورت کا سامان لیا اور اپنے غلام اسلم کو ساتھ لیا اور کہا کہ یہ جو بوری ہے یہ میری پیٹھ پر لاد دو۔ غلام نے کہا میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، قیامت کے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے۔ گئے وہاں، اپنے سامنے کھانا تیار کرایا، اور جب دیکھا کہ بچے خوش ہو کر کھانے لگے اور اس کے بعد خوش ہو کر ادھر ادھر کودنے لگے تو ماں نے کہا خلیفہ تمہیں ہونا چاہیے، نہ کہ سیدنا عمر فاروق کو۔ آپ اس کے بعد واپس تشریف لائے اور اگلے دن سے آپ نے وظیفہ جاری کر دیا۔ تو ایسی بہت سارے مثالیں ہیں مولانا صاحب، ہمیں بتائیے آپ کے اخلاق، آپ کے اوصاف کس طرح سے ایسے ہیں کہ جنہیں آج کے دور میں ایک اور عمر کی ضرورت ہے۔ بے شک آپ نے یہ واقعہ بتایا، رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو متعدد خوبیاں ہیں ان میں ہی عوام رعایا کی خبرگیری، ان کے تمام احوال سے واقفیت رکھنا، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گئے اور یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک خاتون اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھیں، آواز یہ آ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ اس نے کہا کہ کوئی خلیفہ تو، اس نے کہا کہ نہیں میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ تو اس نے کہا کہ بھائی خلیفہ کا کہ ممانعت ہے، حکم ہے کہ پانی نہ ملایا جائے۔ تو اس نے کہا خلیفہ کہاں دیکھ رہا ہے؟ اس پر اس خاتون نے کہا کہ
دراصل خلیفہ نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو یہ واقعہ اتنا متاثر کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے کر دی اور اسی خاندان سے پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، جو عمر ثانی ہیں اور جو اپنے عدل میں، انصاف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نمونہ تھے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ان کے تواضع اور انکساری کی انتہا، جیسا کہ آپ نے بتایا اپنے پیٹھ پہ خود لاد کر کے لے جا رہے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے آواز سنی اور کہ ولادت ہونے والی ہے تو اپنی بیوی کو لے گئے کہ تم کو یہ موقع ملا ہے خدمت کرنے کا، تم اس خدمت کو انجام دو۔ بعض دفعہ ایسا ہوا کہ اونٹ گم ہو گیا تو خود نکل پڑے اونٹ کی تلاش میں، کیونکہ بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا ہے، ہمیں اس کا وہ کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدید ترین نصیحت تھی کہ جہاں تک ہو سکے بہت زیادہ موٹا جھوٹا اور کپڑا پہنا جائے اور بغیر چھنا ہوا آٹا کھایا جائے۔ کہ بہت سارے اقوال اس طرح کے ہیں کہ اپنے جو اسلاف ہیں عرب کے اس پہ کہ نقش قدم پہ رہو، چنانچہ کئی لوگوں کو معطل کر دیا انہوں نے اس بنیاد پہ کہ تم نے حاجب و دربان بنا رکھے ہیں اور پہرے دار کھڑا کر رکھے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی شدید ترین حضرت عمر فاروق کے یہاں ممانعت تھی۔ بہت ڈاؤن ٹوڈن رہنا ہے، بہت ہی ملنساری۔ اسی ملنساری کا ہم نمونہ وہ دیکھتے ہیں کہ جب فلسطین ایلیا فتح ہوتا ہے تو جب وہ جاتے ہیں تو باری مقرر کر دیتے ہیں کہ جو غلام ساتھ میں ہے کبھی وہ اوپر بیٹھتا ہے اور آپ اس اونٹ کی نکیل کو تھامے ہوئے ہیں اور کبھی غلام تھامے ہوئے ہیں، اور جب وہ اس حالت میں وہاں پہنچتے ہیں ایک فاتح کی حیثیت سے پہنچتے ہیں کہ اس وقت غلام پیٹھ پہ سوار ہوتا ہے اور آپ اس اونٹ کی نکیل تھامے ہوئے ہوتے ہیں، جس کو دیکھنے کے بعد ایک عجیب سی کیفیت وہاں کے لوگوں کی ہو جاتی ہے۔ یہ آخری حد تک ان کا تواضع اور یہ ہے، آپ کی فراست کی آخری حد تک انتہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتیاز ہے کہ تقریباً 12 یا 15 آیات قرآن کریم کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے مطابق نازل ہوئیں، جیسے پردے کی آیت ہے، پردے کے بارے میں ہے، یا بدر کے موقع پر، بدر کے موقع پہ یعنی جنگیوں کو چھوڑنے کا معاملہ ہے، قیدیوں کو چھوڑنے کا معاملہ ہے۔ یہ اسی لیے آپ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ محدث تھے اور فرشتے ان کی زبان پہ کلام کرتے تھے۔ تو یہ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہمارے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر نبی ہوتے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو جو فراست تھی، جو دور اندیشی تھی، اس کے ساتھ تواضع اور ملنساری۔ آپ دیکھیں کہ ایک کوئی اعتراض کرتا ہے، ایک خاتون اعتراض کرتی ہے کہ عمر تم نے کیوں ایسا کر دیا کہ کوئی زیادہ سے زیادہ مہر نہیں رکھا جا سکتا۔ ایک خاتون، جب اس کا لمبا واقعہ ہے کہ جس پہ پابندی لگا دی گئی تھی کہ کم مہر رکھا جائے، تو حضرت فاروق نے کہا کہ دیکھو یہ خاتون تو ہم سے زیادہ بڑی فقیہہ نکلی اور عمر تو ہار گیا اس کے مقابلے میں۔ یہ آخری حد تک تواضع اور آخری حد تک انکساری کی کیفیت۔ بالکل، ایک بار وہ ممبر پر کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگ، میں پانی بھر کر لا دیا کرتا تھا، وہ مجھے کھجوریں دیتے تھے، میں کھا کر گزارا کرتا تھا۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ وقت اس کو یاد کرنے کا؟ بولے میرے دل میں کچھ تکبر پیدا ہو گیا اور یہ اس کی دوا تھی۔ اب ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ آپ اپنی شہادت کی خواہش رکھتے تھے، شہادت کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی شہادت ہی ہوتی ہے۔ ہرمزان کا جو ایک ہرمزان ایرانی جرنیل ہے، اس کے ساتھ ہی ایک مجوسی آتا ہے ابو لولو فیروز، جو کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، اور اس کے دل میں حضرت عمر فاروق کی طرف سے ایک چھوٹے سے مسئلے کی وجہ سے، ان کی مزدوری کے تعلق سے ایک بغض پیدا ہو گیا۔ اگلے دن فجر کے وقت آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور اس نے پے در پے حملے کیے، ایک بار جو ہے وہ ناف کے نیچے لگا اور بہت کاری تھا، آپ زخمی ہو کر گر پڑے۔ آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو اپنی جگہ امامت کے لیے کھڑا کیا۔ اس کے بعد ابو لولو فیروز نے خود کو تو ختم کر لیا، لیکن آپ کے جو زخم تھے وہ بہت کاری تھے، اور آپ کی اسی زخم کے نتیجے میں شہادت ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم واقعہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے جو پیوند خاک ہونے کے لیے جگہ منتخب کی، اس کے بارے میں بتائیے مولانا صاحب کہ وہ کیسی جگہ تھی اور وہ کون سا مقام تھا جس کے کہ حضرت عمر فاروق ہی مستحق تھے؟ بلا شبہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلو ہے اس سے زیادہ مقدس، اس سے زیادہ متبرک کوئی اور جگہ نہیں ہو سکتی تھی، اور یہ ان کی آخری خواہش تھی کہ ان کی تدفین وہیں پہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے یہ پہلے سے وصیت کر رکھی تھی کہ ہمیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں اگر عائشہ اس کو مناسب سمجھیں ان کی اجازت سے ہمیں وہ جگہ دی جائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ سے اجازت لی گئی اور انہوں نے خوش دلی کے ساتھ انہوں نے اس کی اجازت دے دی، اور اس طریقے سے آپ کی وہاں پہ تدفین ہوئی۔ لیکن حضرت عمر فاروق کو اس اجازت کے بعد بھی تسلی نہیں ہوئی، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ
अभी तो हो सकता है मैं ज़िंदा हूँ और हो सकता है मुरव्वत में उन्होंने ये इजाज़त दी हो, जब मैं दुनिया से चला जाऊँ तो मेरा जसद खाकी ले जाकर दरवाज़े पर रखना और एक बार फिर अम्मा आयशा से जो है वो इजाज़त लेना। तो जब हज़रत उमर फ़ारूक को ले गए, इजाज़त फिर दोबारा मिली, आपकी जब तदफीन के लिए वहाँ कब्र खोदी जा रही थी तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहू ने फरमाया कि मैं जानता था कि इस जगह पर आप ही आएंगे, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ साथ जब अपनी किसी बात का जिक्र करते थे कि मैं गया और मेरे साथ अबू बकर और उमर गए, मैं दाखिल हुआ और मेरे साथ अबू बकर और उमर दाखिल हुए, मैं आया और मेरे साथ अबू बकर और उमर आए। तो ये यकीनी तौर पर ये जो जगह थी अबू बकर के बाद उमर के हिस्से में ही आने वाली थी। तो ये जो मकाम और मर्तबा है, इसके लिए मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया था नाज़रीन कि ये 1 घंटे का वक्त बहुत मुख्तसर है, बहुत मुख्तसर लफ्ज़ों में हमने इस ज़िक्र को, इस गुफ्तगू को समेटने की, इन तमाम वाक़यात को समेटने की कोशिश की, लेकिन एतराफ़ है कि हम नाकाम रहे। फिर भी मौलाना साहब आपके ज़रिए जो नाज़रीन को रहनुमाई मिली उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं, स्टूडियो में भी तशरीफ़ आवरी के लिए और तमाम नाज़रीन की भरपूर रहनुमाई के लिए बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारा और आपका आज की मुलाकात का ये सफ़र यहीं तक। अगले एपिसोड में अज़मत सहाबा के ताल्लुक़ से किसी और सहाबी की सीरत, उनके किरदार, उनकी अज़मत के बारे में आपको रोशनास कराने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल हम इजाज़त तलब करते हैं। ज़ी सलाम पर बिला तवक़्क़ुफ़ 25 अहम ख़बरों का सिलसिला शुरू होने को है। आप देखते रहें ज़ी सलाम। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।